ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جن بزرگ ہستی کا ذکر کریں گے وہ ہیں جناب حضرت سید پیر مہر علی شاہ چشتائی گولری۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کا شمار ان اولیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے انگریز کے دور میں اس سرزمین پر کلمہ حق بلند کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے خلفاء میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی اشاعت کے لیے بہت کام کیے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید نظر الدین تھا جو سید عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: مہر علی شاہ بن سید نظر الدین بن سید پیر غلام شاہ بن سید پیر روشن الدین بن سید عبد الرحمن بن سید عنایت اللہ بن سید عنایت علی بن سید فتح اللہ بن سید اسد اللہ بن سید فخر الدین بن سید احسان بن سید درگاہی بن سید جمال علی بن سید محمد جمال بن سید ابی محمد بن میرا سید محمد کلام بن میرا شاہ قادر بن سید ابی حسناد بن سید تاج الدین بن سید بہاور الدین بن سید جلال الدین بن سید داؤد بن سید علی بن سید ابی صالح نظر بن سید عبد الرزاق بن شیخ سید عبد القادر محبوب الدین جیلانی بغدادی الحسنی ابن امن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے ایک نامور بزرگ میرا شاہ قادر رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے ہندوستان تشریف لائے اور بنگال تک تبلیغ فرما کر قصبہ ساڈورہ ضلع امبالہ میں قیام پذیر ہوئے۔ پھر 12ویں صدی میں ان کی اولاد میں سے روشن دین اور ان کے بھائی سید رسول شاہ گولرا میں آ کر آباد ہوئے۔ اسی علاقے میں علم و فکر کا سلسلہ جاری کیا۔ اس طرح یہ خاندان وہاں شہرت پا گیا۔ حضرت مہر علی شاہ کے والد ماجد سید نظر الدین کی شادی سید جلال الدین بخاری مختوم جہانیہ جہاں گشت کی اولاد میں سے ایک نیک خاتون سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک سن 1274 ہجری میں گولرا ضلع راولپنڈی میں ہوئی۔ حضرت مہر علی شاہ نے قرآن پاک اور فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم کے ماموں پیر فضل الدین شاہ گیلانی کی سرپرستی میں مولوی غلام محی الدین صاحب سے گولرا شریف میں حاصل کی۔ اس کے بعد موضع بھوئی یعنی ضلع اٹک میں مولانا محمد شفیع صاحب سے منطق اور فلسفہ کی کتابیں پڑھی۔ پھر موضع انگا ضلع شاہپور میں مولانا سلطان محمود صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر درسیات کی تکمیل کی۔ انگا سے چکوال آئے اور مشہور عالم مولانا برہان الدین سے فقہ و حدیث کی کچھ کتابیں پڑھیں۔ مزید تعلیم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ ہندوستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں مولانا لطف اللہ علی گڑھ جو کہ مولانا قادری عبد الرحمن صاحب پانی پتی کے شاگرد تھے کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے تھے۔ تقریباً 2.5 سال تک منطق اور فلسفہ اور عقیدت کی آخری درجہ کی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد سہارنپور پہنچ کر مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپور سے حدیث شریف کی کتابیں پڑھی اور سند حاصل کی۔ علی گڑھ کے زمانے میں جبکہ پیر صاحب مولانا لطف اللہ کے مدرسے میں طالب علم تھے، سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ عربی مدارس کی تعلیم معیاری نہیں ہوئی، اس لیے ان مدارس کی بجائے مسلمانوں کا پیشہ علی گڑھ کالج کی عربی کلاسوں پر صرف کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ سر سید نے ایک یورپین ماہری تعلیم کو بلوا کر مولانا لطف اللہ کے مدرسے کی رپورٹ مانگی اور ماہر تعلیم نے مدرسے کا امتحان لیا۔ حضرت پیر صاحب کے پرچہ میں خود عقیدت کی کتابیں حل پر اعتراض کر کے متعلقہ شکل پر اپنا حل پیش کیا۔ ممتحن صاحب نے سر سید کو اپنی رپورٹ میں لکھ بھیجا کہ جس مدرسے کے طالب علم حکیم عقیدت پر اعتراض وارد کرنے کی قابلیت و اہلیت رکھتے ہیں ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کے ماموں پیر فضل الدین شاہ صاحب سلسلہ قادریہ میں مجاز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علمی کے زمانے میں ان کے دست مبارک پر بیعت کی اور کچھ عرصہ ذکر و شغل میں مشغول رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو سلسلہ قادریہ میں اجازت اور خلافت بھی عطا فرمائی۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ استعداد کے پیش نظر خود بھی فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا کامل شیخ ملے تو اس سے بھی اعتصاب فیض کریں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر عشق الہی کے جو فطری استعداد موجود تھی وہ ایک لمحہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چین نہیں لینے دیتی تھی، اور تحصیل علم کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ جس وقت انگا میں مولانا سلطان محمود صاحب کی خدمت میں حصول علم کے لیے پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ مولانا صاحب حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے مرید ہیں۔ اکثر اوقات ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ استاد کے ہمراہ سیال شریف تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ سیالوی کے اندر مرشد کامل کی علامت اور صفات پا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضرت خواجہ سیالوی کی محبت جاگزی ہو گئی، لیکن اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت نہیں کی، بلکہ ہندوستان میں تکمیل علم کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیالوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرف بیعت حاصل کی۔ حضرت سیالوی نے بڑی توجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلوک کے مناظر طے کروائے۔ اس عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق گولڑہ شریف میں مقیم ہو کر درس و تدریس میں مشہور ہوئے اور سن 1256 ہجری سے سن 1300 ہجری تک یہ سلسلہ کو جاری رکھا۔ اس عرصہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں طلبہ کو علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ علوم معقول، منطق اور فلسفہ وغیرہ کی بھی تعلیم دی۔ سن 1300 ہجری یعنی سن 1882 عیسوی میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی قدسرہ نے اپنے وصال سے چند روز بیشتر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقۂ خلافت عطا فرمایا، خصوصی توریحات سے نوازا اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تصانیف، فتوحات مکیہ اور خصوصاً حکم وغیرہ کے مطالعے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ سیالوی کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کے سلسلے کو خیر بات کہہ کر جذبہ تغیر کے عالم گھر سے نکل کھڑے ہوئے، جیسا کہ مشائخ قبائل اپنی ابتدائی زندگیوں میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے ہیں، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی برصغیر پاک و ہند کے مختلف اضلاع جیسے لاہور، ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، ملیہ کوٹ اور ہزارہ کے مختلف مقامات پر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ دور دور جا کر ہم اثر اولیاء سے ملاقاتیں کی اور سلف صالحین کے مزارات سے فیض کیا۔ آخر 5 سال کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر تھے کہ غیبی آواز آئی کہ جو کچھ محی الدین اجمیری کے پاس ہے وہی تمہارے پاس بھی ہے، گھر جاؤ اور اسے کماؤ۔ چنانچہ اس کی تعمیر میں گولڑہ شریف واپس آ کر قیام کیا۔ علم ظاہری کی کثرت سے وحشت پیدا ہوئی تو اس زمانے کے 2 بڑے بزرگوں کی خدمت میں طلب علم کی درخواست کی۔ انہوں نے آپ کے باطن پر توجہ فرمانے کے بعد یہ کہہ کر بے بسی کا اظہار کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت باطنی نہایت قوی ہے اور ہماری قوت تاثیر سے باہر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین شریفین کا قصد کیا، حج ادا کیا اور وہاں کے علماء اور مشائخ سے بھی استفادہ کیا۔ مکہ معظمہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب و عجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حاجی صاحب قدسرہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ چشتیہ صابرہ میں خلافت عطا فرمائی اور واپس وطن جانے کی تاکید فرمائی۔ حضرت گولری فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی کا کشف صحیح ہوتا تھا۔ جب ان کو ہماری آزاد مزاجی کا علم ہوا تو انہوں نے بڑی تاکید سے فرمایا کہ ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ نمودار ہوگا، تم ضرور اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ اگر بالفرض تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا اور ملک میں سکون رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب قدسرہ کے اس کشف سے ہم نے فتنہ قادیانی مراد دیا۔ نیز فرمایا اسی زمانے میں ہم نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور اکثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے اس فتنہ قادیانی کا استحصال کا حکم دیا۔ مکہ معظمہ سے واپس آ کر دوبارہ گولڑہ شریف میں درس و تدریس کے ساتھ سلسلہ رشد و ہدایت جاری کیا۔ دور دور سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اکتساب علوم ظاہری اور باطنی کرنے لگے۔ اسی دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر شیخ اکبر
محی الدین ابن عربی کثرہ کے تصانیف فتوحات مکیہ فصوص الحکم اور مصنوعی مولانا روم کا درس دیا کرتے تھے۔ فلسفہ وحدت الوجود کو کما حق کو سمجھنے کی وجہ سے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بھی اسی مسئلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا۔ سن 1900 میں مزار غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ملک میں ایک عظیم فتنہ برپا ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی برصغیر کے دوسرے علماء کے دوش و بدوش مرزا قادیانی کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زبان و قلم سے اس فتنہ کے استحصال میں حصہ لیا۔ مرزا قادیانی کے رد میں سیف چشتیائی اور شمس الہدایت جیسے مدلل کتابیں تصنیف فرمائیں، جن کا بڑا اثر ہوا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ ایک مرتبہ مرزا غلام محمد نے آپ کو تحریری اور تقریری مناظرے کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منظور کیا اور 50 علماء کے ہمراہ لاہور پہنچ کر مرزا کو اپنی آمد کی اطلاع دی، مگر مرزا کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ قادیان ہی سے باہر نہ نکلا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہی علماء نے مشاہی مسجد میں لاہور میں کئی روز تک منازعت کے رد میں تقاریر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس اقدام پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ علماء کی طرح مناظرے کرنے فقراء کی شان کے خلاف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو فرمایا، ہم سے تو یہ فقیری نہیں ہو سکتی، اور ہم ایسے فقر سے جو عین مداحنت اور بے غیرتی ہو زار دل سے بیزار ہیں۔ یہ ملفوظات طیبات سے لیا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ محی الدین ابی عربی کو فلسفہ وحدت الوجود پر بڑا عبور حاصل تھا۔ وحدت الوجود اگرچہ ایک ذوق کیفیت کا نام ہے، لیکن علمی طور پر اس کو شیخ اکبر محی الدین عربی سے مدون کیا۔ حضرت گولری اس مسئلے کو عام فہم طریقہ سے طالبین اور معترضین کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قصور جانے کا اتفاق ہوا۔ ان دنوں وہاں کسی بزرگ کے عرس پر نقش و بندی مشائخ جمع ہوئے، تو سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحث چھڑ گئی، اور بعض اعتراضات آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدلل جوابات دے کر سب کو لاجواب کر دیا۔ جب اس مباحثے کا اطلاع حضرت صاحبزادہ خواجہ محمود صاحب تونسی کو ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت خوش ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ شاہ صاحب شہر قصور میں بیٹھ کر مسئلہ وحدت الوجود مخالفین کو تسلیم کروانا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ذاتی خواہش میں سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر سیال شریف جایا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ابتدا ہی سے ہی جبرائیل کے تنزیل بشرا کے واقعہ سے وحدت الوجود کی جانب ذوق گواہی دیتا تھا۔ ان مسئلہ پر وحدت الوجود شہود والوں کو اعتراضات اور دلائل بھی میرے پیش نظر تھے۔ آخر مشاغ عظام اور اپنے شیخ طریقت کے روحانی تصرف سے اس عالمگیر مسئلہ یعنی وحدت الوجود پر ہی تربیت پختہ ہو۔